الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے انتہائی واجب الاحترام رئیس الشہراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ مولا بھائی نصرت رضا شہید صاحب اور والدہ محترمہ رئیس الشہراء کے مولا نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، مل کر دعا مانگیں کہ جو بیمار ہیں مولا نے شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا نے اس ذکر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی اشفاق جیو صاحب کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دور دراز کے علاقوں سے جتنے احباب ذکر آل محمد میں آئے ہیں میرے بھائی سلیم عباس ناصر صاحب سمیت مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی۔ پورے ملک سے چنیدہ افراد تشریف فرما ہیں۔ قانون الہی میں یہ بات طے ہے کہ جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی، چونکہ بلند درجات کی مجلس ہے، بسم اللہ، اس لیے میں نے اس آیت کا بھی انتخاب کیا ہے، یعنی جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی۔ میں نے پہلے کہا کہ پورے ملک سے اب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لاہور سے میرے بھائی بانی مجلس ام المصائب جناب آصف شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ محب اہل بیت کو موت نہیں آتی، کیوں آئے؟ ساری زندگی تو 14 کے نام پر مرتا ہے، اور یہ 14 اتنے کریم اور اتنے سخی ہیں کہ یہ اپنے ماننے والے کے نزا کے وقت سرانے آ کر کہتے فکر نہ کر، ساری زندگی تو ہمارے نام پہ مرتا رہا، اب ہم 14 تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دیں گے، بلکہ تجھے اپنے بسم اللہ بلکہ تجھے اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اسی لیے میں نے شاہ جی سورہ رحمان کی بھائی سلیم آیت بھائی جان تلاوت کی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں ملتان میں آتے ہوئے، اور جب تک آپ نے چاہا اور میرے مولا نے میری یہاں نوکری رکھی تو میں آتا رہوں گا، اور میرے لیے نہ آپ نئے ہیں نہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ جملہ سمجھیے گا کہ فنا ہر شے ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے عزت والا بھی ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا جس کا چہرہ ہو اس کے بازو ہوتے ہیں، جس کے بازو ہو اس کا بدن ہوتا ہے، اور جس کا بدن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کی مرضی، یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ، مہربانی مہربانی۔ اب ابتدا ہے مجلس کی، تھوڑا سا اور بولتے آئیے گا۔ یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا بولو چہرہ تلاش کرو، یا چہرے والا اللہ تلاش کر کے مشرک ہو جاؤ،
یا پھر اسے ڈھونڈو کہ جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا اے لوگوں جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہرہ میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے آپ صاحب مطلب نے جسے موت, بڑی مہربانی, جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہرہ, بولو اللہ اکبر. یعنی 14 وہ ہیں ہاں جی جنہیں موت کے بعد بھی موت نہیں ہے. دیکھیے ہر پڑھنے والا جب یہاں آتا ہے, ہم جیسے بھائی تقی کہہ رہے تھے کہ سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں, رئیس الشعراء نے یہ فرش ازا بچھائی, یہ ان کا کمال نہیں ہے. آپ یہ ذکر سننے آئے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے. میں یہ ذکر کر رہا ہوں, یہ میرا کمال نہیں ہے. جانتے کس کا کمال ہے؟ کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے. جسے میری بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے گا. میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے, نعرے لگاتا ہے, داد دیتا ہے, اپنا کمال نہ محسوس کرے, ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا. اللہ اللہ اکبر. بس ہوئے اس لیے میں اور آپ, ہم تو سب میرے مولا کے منتخب کردہ احباب بیٹھے ہیں. اور پھر دیکھیے گا کہ میرے اور آپ کے اعمال لکھنے کے لیے, آصف شاہ صاحب ایسی بات کہوں کہ لاہور تک آپ کو لطف آئے, میرے اور آپ کے محترم جتنے میرے احباب تشریف فرما ہیں, اللہ نے اعمال لکھنے کے لیے بھائی سلیم, بھائی جتمر, کاندھوں پر 2 فرشتے بٹھائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جسے معلوم ہے وہ بولے گا ایک دائیں ایک بائیں. دائیں والے کا کام کیا ہے؟ ہاں جسے پتا ہے نیکیاں لکھتا ہے, اور بائیں والا برائیاں لکھتا ہے. مفضل سرکار صادق کے پاس آیا, لطف آ جائے گا اگر بات میں نے سمجھا دی. کہنے لگا مولا جو فرشتے ان کا کام کیا ہے؟ امام فرماتے ایک نیکیاں لکھتا ہے, ایک گناہ لکھتا ہے, مگر فرق ہے جب یہ نیکیاں لکھ رہا ہے تو یہ گناہ والا خاموش بیٹھا ہے, جب یہ گناہ لکھ رہا ہے تو نیکی والا چپ بیٹھا ہے. جہاں تک آواز آ رہی ہے ایک وقت میں ایک فرشتہ کام کرتا ہے. مفضل نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے اکٹھے مصروف ہو جائیں؟ ہائے ہائے ہائے, جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا. کیا کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں فرشتے اکٹھے کام کریں؟ امام نے کہا ہاں کئی مرتبہ ہوتا ہے. مولا کب ہوتا ہے؟ کہا جب کوئی میرے دادا علی کی فضیلت پر خوش ہوتا ہے, یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ گناہ مٹاتا ہے. اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ. مل کے حیدری. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں, آل محمد آپ کو آباد رکھیں. مولا کوئی غم نہ دے سوائے, بڑی مہربانی, غم معصومین علیہ السلام کے. فرمائے جب کوئی میرے دادا علی کی فضیلت پر خوش ہوتا ہے, بولیے گا. دیکھیے آل محمد کو ون وے ٹریفک پسند نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام فوراً پوچھیں گے مجھ سے محبت کرتا دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے دعویٰ یہ ہے تجھ سے محبت کرتا ہوں, دلیل یہ ہے تیرے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے. غور ہے آپ سب نے تم کا دعویٰ کیا ہے کہ تجھ سے محبت. ہائے ہائے بولیے گا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ کیا آل محمد کی ولایت یا تولا اور تبرہ بس ہم پر ہے واجب؟ اور ہے آپ ایک صلوات باواز بلند پڑھیے. بسم اللہ آئیے, بسم اللہ آئیے. انتہائی نفیس الذاکرین, ہمارے لیے انتہائی قابل احترام مولا کے بزرگ اور منظور نظر مدح خان بابا شفقت محسن کاظمی صاحب. مولا تا ظہور امام زمانہ زندگی صحت کے ساتھ قائم و دائم رکھیے. توجہ ہے بابا جی, بات کر رہا ہوں میں کہ آل محمد کی ولایت اور تولا اور تبرہ کیا بس ہم پر واجب؟ نہیں, 2 کی 2 باتیں کرنی ہیں. جیسے بھائی تقی نے کہا کہ ہم سب یہاں آئے ہوئے ہیں, سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں, تو مقصد ہے کہ ممبر پر آنا, نوکری کر کے زمانے کے امام کے پاس جو فہرست جائے اس میں میرا اور آپ کا نام لکھا ہو. یعنی صفا مروہ کے درمیان مولا امیر چہل قدمی کر رہے تھے, تو تیتر ایک پرندہ میرے مولا کے پیچھے پیچھے اقتدا میں
امام آگے آگے، تیتر پیچھے پیچھے۔ علی علیہ السلام نے جہاں تک آواز جاری ہے، ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے ایک لمحے کے لیے رکے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرندہ مجھ سے آگے جاتا ہے یا نہیں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں میں اسی طرح پڑھنے کا عادی ہوں اور اسی طرح پڑھ کر آپ لوگوں سے دعا لینی ہے۔ علی ایک لمحے کے لیے رکے کہ پرندہ مجھ سے آگے جاتا ہے یا نہیں۔ بھائی جان جہاں علی رکے 2 قدم پیچھے وہ تیتر، پرندہ رک گیا۔ اب علی نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے سوال کر دیا، تیتر تو بے شعور پرندہ ہے، تجھے کس نے بتایا کہ مجھ سے آگے نہیں چلنا؟ تجھے کس نے بتایا کہ مجھ سے آگے نہیں چلنا؟ تیتر نے اپنی زبان میں کہا، یا علی تیری امامت اور ولایت کی قسم، عالم ارواح میں جب اللہ تیری ولایت پر وعدہ لے رہا تھا تو تیری تصویر دکھا کر بتایا تھا حرامی ہوگا وہ جو تیرے آگے چلے گا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم حیدری، جو تجھے آگے چلے گا اس کے خون میں شک ہے۔ علی فرماتے یہ تو میں جانتا ہوں، مگر تو یہاں کب سے ہے؟ کہنے لگا جب سے اللہ نے خلق کیا۔ سرکار فرماتے یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو زندہ کیسے ہے؟ کہنے لگا تیری امامت کی قسم، جب بھوک لگتی ہے تم پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ان کی ولایت ہم پر واجب، مانگیے یہی سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ توجہ فرمائیے گا۔ ہاں مانگیے، رزق یہ دیتے ہیں، موت و حیات بولیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ مجلس میرے انتہائی واجب الاحترام رئیس الشورا صاحب کی طرف سے منعقد کردہ ہے، اور ہر کوئی یہاں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہے، مولا شہید نصرت رضا صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میں صرف ان سے دعا لینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ رزق 14 دیتے ہیں، موت اور حیات کے مالک بولیے گا، بولیے 14 ہے نا؟ میں پچھلے سال جب نجف اشرف گیا تو وہاں کچھ پاکستانی طلباء ملے، انہوں نے کہا آج ہمارے ایک طالب علم کی برسی ہے، آپ مجلس پڑھ دیں گے؟ میں نے کہا اس نگری میں اندھا کیا مانگتا ہے 2 آنکھیں؟ بولیے۔ دیکھیے رئیس الشورا یہاں تشریف فرما ہے، خدا کی قسم ذکر حسین کا ہے کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے بس انسان ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو جناب بابا شوکت صاحب قبلہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے 4 مصرے وہ کہتے ہیں، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا، وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا۔ توجہ کیجئے گا، میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا۔ بنانے والے کو اس نے بچا